وہ کبھی زمانہ سو جائے، جب رات آئے تیری آنکھ کھل جائے، وضو کر کے مسجد میں چلا جا، تہجد پڑھ کے رو کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو بھی ایک بار منا لے۔ تو نے دنیا کو منانے کی کوشش کی مگر دنیا نہ مان سکی۔ اگر تایا کو منایا تو چاچا ناراض ہو گیا، چاچا کو منایا تو تایا ناراض ہو گیا، خاندانی کو منایا تو پڑوسی ناراض ہو گیا، پڑوسی کو منایا تو خاندانی ناراض ہو گیا۔ تیری زندگی منانے میں گزر جائے گی مگر تو پوری دنیا کو منا نہیں پائے گا۔ دنیا تو چھوڑ دے، اپنی بستی میں سب کو نہیں منا پائے گا، بستی تو چھوڑ دے، اپنے محلے خاندان میں سب کو راضی نہ کر پائے گا، ارے خاندان تو چھوڑ دے، اپنے گھر میں اپنی فیملی میں سب کو راضی نہ کر پائے گا۔ اس دنیا کو راضی کرنے کا چکر چھوڑ، بس ایک مولا کو راضی کر لے۔ جس دن تیرا رب راضی ہو گیا اس دن تجھ سے سب راضی ہو گیا۔ بے شک بے شک، تاریخ پہلے فکس ہو گئی، یہ ہے حقیقت۔ ہم چاہے اس کو اگنور کریں، نظر انداز کریں، اس کی تیاری کریں یا نہ کریں، بہرحال موت سورج جو نظر آتا نا اس سے بھی زیادہ یقینی ہے۔ یہ تو کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے، بارش کے موسم میں نظر نہیں آتا، لیکن موت ایک ایسی یقینی چیز ہے کہ جب موت آتی ہے نا تو انسان کی زندگی موت کی طرف بھاگتی ہے، بے شک بے شک، اور جب موت نہیں آتی ہے تو انسان کی موت اس کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ صحیح فرمایا۔ توجہ فرمائیں ذرا میری باتوں پر۔ جب موت آتی ہے تو زندگی موت کی طرف بھاگتی ہے، اور جب تک موت نہیں آئے گی انسان کی موت اس کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ صحیح فرمایا۔ آپ غور کریں میرے جملوں پر۔ بہرحال مرنا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، واپس جانا ہے۔ بہرحال مرنا ہے، اللہ کی امانت ہے، واپس جانا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں سب، جتنی زندگی جینا ہے انسان اس سے زیادہ ایک سانس بھی نہیں جی سکتا۔ بے شک، اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ بے شک بے شک، آپ کاسموس میں بھرتی ہو جائیں، آپ وویکانند میں چلے جائیں، ٹی ایم یو میں چلے جائیں، سائی میں چلے جائیں، وینٹیلیشن پہ رکھ دیے جائیں، آئی سی یو میں رکھ دیے جائیں، اللہ کے قرآن نے کہہ دیا جب تجھے موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ایک سانس کو بھی منع کر دیا اللہ نے، ایک سانس کی بھی مہلت نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے، نہ آکسیجن کے ذریعے، نہ وینٹیلیشن کے ذریعے، نہ ڈاکٹر کے ذریعے، نہ ہاسپٹل کے ذریعے، ایک سانس کی مہلت نہیں۔ پھر عقل مند وہ انسان ہے جب مرنا ہے، اور موت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک سانس 1 کروڑ میں نہیں خرید سکتے، ورنہ امیر لوگ ابھی زندہ ہوتے، اس لیے کہ پیسے کے ذریعے سے وہ سانسیں خریدتے رہتے، نہیں مرتے۔ ہالی ووڈ کو موت نہیں آتی جلدی، بالی ووڈ کو موت نہیں آتی جلدی، بڑے بڑے سپر اسٹاروں کو موت نہیں آتی جلدی، لیکن ایک سانس بھی نہیں خرید سکتے آپ، ایک بھی۔ تو جب مرنا ہے اور ایک سانس بھی نہیں بڑھ سکتی تو کیوں نہ زندگی ایسی گزار کے جائیں جس سے رب راضی ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ایسی گزار کے جائیں یار جس سے رب راضی ہو جائے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، دنیا میں کسی کو سکون نہیں ہے، جاؤ یہ میرا جملہ نوٹ کر لو، اگر کسی کو میری بات غلط لگے جھوٹ لگے تو جب چاہو مجھ سے بحث کرو، دنیا میں کسی کو سکون نہیں نہ۔ آدمی پریشان ہے، غریب غربت سے پریشان ہے تو امیر امیری سے پریشان ہے، سکون سے وہ بھی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جو ہار گیا وہ ہارنے سے پریشان ہے، جو جیت گیا وہ جیتنے سے پریشان ہے۔ جو ہار گیا وہ یہ کہہ رہا مجھے ووٹ نہیں دیے، اور جو جیت گیا لوگ کہہ رہے ہیں اس نے وکاس نہیں کرایا۔ چین سے ہے دونوں میں سے کوئی؟ چین سے کوئی نہیں ہے، کوئی بھی چین سے نہیں۔
میرے بھائی دنیا جو ہے کانٹوں کا گھر ہے، دنیا میں تو سکون تلاش کرے گا نہیں، ہاں اگر پھر بھی تجھے دنیا میں سکون چاہتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک حق ہے۔ پھر بھی سکون اللہ اللہ کرنے میں، پھر بھی سکون سجدے کرنے میں ہے، پھر بھی سکون قرآن پڑھنے میں ہے، پھر بھی سکون جو ہے ذکر مولا میں ہے، ذکر رب میں ہے۔ بے شک زور سے بول دو سبحان اللہ۔ دیکھو ہم جو تقریر کر رہے ہیں نا وہ رٹی رٹائی نہیں کرتے، ہاتھوں ہاتھ بنتی ہے اور ہاتھوں ہاتھ ہوتی ہے، سچ بات ہے۔ صحیح فرمایا، بے شک بے شک۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں سوچ کے، مجھے حالانکہ پہلے فرمائش کر دی گئی کربلا کے تعلق سے، امام حسین کے تعلق سے بولنا، ان کا مہینہ چل رہا، بولنا بھی چاہیے، بولوں گا انشاءاللہ۔ ان کا مہینہ چل رہا ہے، بولنا بھی چاہیے، بولوں گا، فرمائش بھی ہوئی ہے صاحب خانہ کی طرف سے۔ لیکن کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں، وہ سن لیں، چونکہ یہ ایک جو ہے اصالِ ثواب کی بھی محفل ہے۔ جی ہاں، باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں جو ذہن میں آ جائیں، زبان پر جاری ہو جائیں، بس وہی ہے۔ بھائی سکون اللہ کے ذکر ہی میں ہے، بے شک بے شک۔ کہیں بھی چلے جاؤ آپ سکون نہیں ہے، ہر جگہ ہم نے بھی جا کے دیکھ لیا، شاید کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے، پلانوں کی، ٹرینوں کی، صحیح فرما رہے ہیں، اچھی اچھی کھانے کی تھالیاں، مرغن غذائیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ زیادہ اچھا کھانا زیادہ کھا لو تو چورن کی ضرورت، پریشانی اچھا ہوئی کہ نہیں یار، کھانا اچھا تھا۔ یہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ نعیمی میرے ساتھی ہیں، یہ ایک دن ہوٹل میں لے گئے، میں ان سے بہت دن بعد ملا، دعوت انہوں نے بڑی زبردست کھلائی، ماشاءاللہ جیسی صحت ویسی دعوت کھلائی۔ لیکن بھائی مسئلہ یہی ہے کہ اگر اچھا کھانا زیادہ کھا لو تو سکون جب بھی نہیں ہے۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ صحیح فرما رہے ہیں حضرت، سکون نہیں ہے اس میں، صحیح فرما رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کہہ رہا سکون نہیں ہے، شریعت رسول بھی کہہ رہی ہے سکون نہیں ہے، بے شک۔ سنت کے بھی خلاف۔ تو یار اچھے کھانے میں سکون نہیں ہے، اچھی اچھی جگہوں میں ٹرین پلین میں سکون نہیں، پیسے میں سکون نہیں، غربت میں سکون نہیں، تو کہاں ہے؟ تو قرآن نے کہا اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں آ جا، یہی ہم نہیں ہیں، ہر جگہ ہیں۔ جملہ دیکھیے میرا بہت بھاری ہو گیا، ہم ہر جگہ ہیں، شراب کے اڈوں پہ ہم ہیں، جوا کے اڈوں پہ ہم ہیں، جھوٹ کی منڈی میں سب سے زیادہ قبضہ ہمارا، سود ہم لے لیں، بیاج ہم لے لیں، پڑوسی کا ہم مار لیں، لوگوں کے چکروٹ ہم تنگ کر دیں، لوگوں کے راستے ہم نے سے چھوڑے، پڑوسی کی مینڈیں ہم نے نہ چھوڑی، ہر معاملے میں سب سے آگے اگر نہیں ہیں تو اللہ کے ذکر میں ہم نہیں ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں میرے صحیح فرما رہے بھائیو، ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، افسوس کی بات ہے۔ اور جب تک اللہ کے ذکر میں تم نہ ملو گے تب تک تمہاری تاریخ کی کوئی اوقات نہ رہے، مچھر اور مکھی سے بھی کم تر تم کو سمجھ کے مسل دیا جائے گا۔ اور جس دن اللہ کی ذکر میں تم آ گئے نا تو ہر جگہ تمہارا ذکر ہونے لگے گا۔ بے شک بے شک۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کا ذکر تو کر کے دیکھ، اللہ تیرے چرچے کر دے گا۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ اے دونوں یہ چپل اپنے لے کے جا رہے تھے، بیٹھ بڑا موقع دیکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ بھائی دیکھو جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، سبحان اللہ، ادھر آنا ہے تو آؤ، باقی کدھر نہ جاؤ۔ بھائی اللہ کے ذکر میں توجہ کرنا، اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، سکون اللہ کے ذکر میں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، اللہ والے جو تصرفات کے مالک بنے، بڑی بڑی کرامتیں دکھائیں جنہوں نے، سرکار غوث اعظم لے لیں، سرکار غریب نواز، اور بھی ہزاروں لاکھوں اولیاء کرام جنہوں نے مٹی کو پکڑا تو سونا بنا دیا۔ بلگرام شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی کا شہزادہ ہے، اس تنجی کے ڈیلے کو پھینک کے مارا تو سونا بنا دیا۔
یہ ہے اولیاء کی جو ہے کرامت اور ان کی طاقت. وہ چاہتے تو پہاڑوں کو سونے بنا لیتے، لیکن انہوں نے 1 انچ سونے نہیں بنائے، پوری زندگی اللہ اللہ میں گزاری. کیا وہ بے وقوف تھے؟ ان کے پاس یہ پاور تھی، وہ چاہے تو مٹی کو سونا بنائے، وہ چاہے تو پتھر کو سونا بنائے، وہ چاہے تو پانی کو سونا بنا دے، لیکن نہیں، انہوں نے سونا نہیں بنایا، انہوں نے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو جگمگایا. زور سے بول دو. ہمیں تو اگر ذرا سی پاور مل جائے نا تو ہم تو اپنے پڑوسی پہ جھاڑتے ہیں. صحیح فرمانے. اگر کسی کو ذرا سا بھی پد مل جائے، بڑا پد تو مل نہیں جاتا نا، کوئی چھوٹا موٹا بھی مل جائے تو اپنے پڑوسی کو اب اسے دیکھ لوں گا، اب اس کو نہیں چھوڑوں گا. اے میرے بھائیو، اگر تمہیں پاور ملی تو اپنوں پہ نہ استعمال کیا کرو، کچھ صبر بھی لاؤ اپنے اندر. اور جلسے میں آنے والوں، جب تک ذکر خدا سے اپنے سینے کو معمور نہیں کرو گے، گلفام کے جملے لے کر چلے جاؤ، زندگیوں میں سکون نہیں ملے گا. رب کعبہ کی قسم، چاہے بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنا لو، پیسے پہ پیسہ اکٹھا کر لو، کتنے بھی پدوں کے مالک بن جاؤ، مگر زندگی سے سکون چلا جائے گا. چاہتے ہو زندگی میں سکون آ جائے تو اللہ کا ذکر زندگی میں لے آؤ، پوری زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. زندگی کا سکون ذکر خدا میں، بے شک بے شک. زندگی کا سکون ذکر. آپریٹر صاحب آواز بڑھائیے، آواز بڑھا کے رکھیے آپریٹر صاحب، کم نہ کریں. اچھا میرے اندر ایک چیز ہے، مائک اچھا بولے تو تقریر اچھی ہو جاتی ہے، اور مائک اچھا نہ بولے تو ہوتی نہیں تقریر اچھی. یہ سب کے ساتھ ہوگا، یہ معاملہ ہوتا نہیں ہے میرے ساتھ. صحیح فرمانے، ایسے ہی ہوتا. تو مائک اچھا کر کے ذرا بلاتے رہیں آپ تک کہ میں اچھا بول جاؤں، اس لیے لوگ اچھے سننے والے ہیں یہاں، اور جہاں اچھے سننے والے ہوتے ہیں نا وہاں اچھی باتیں ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. ہاں ذکر، آج تھوڑا سا ذکر سے ہی تو ہم محروم ہیں، ذکر سے ہم محروم ہیں. ذکر نہیں ہے، خالی نماز پڑھنے بھی گئے تو ٹوٹے پھوٹے سجدے کی یہ بھاگ آئے. اور میرے بھائی نماز کے علاوہ بھی ذکر کیا کر. یہ سینہ اندھیرا ہے، اس میں یہ دل اس کے اندر اندھیرا ہے، چاہتا ہے روشنی ہو جائے. اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کر، تیرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا. دل روشن کرنا ہے ذکر مولا سے. جس دن یہ تیرا روشن ہو گیا نا، یہ جس دن یہ روشن ہو گیا تو تجھے زندگی سکون ہی سکون نظر آئے گا. بے شک بے شک، صحیح فرمانے. اور ایک بات بتاؤں میں، اللہ اپنے انہی بندوں سے بہت خوش رہتا ہے کہ جو بندے کبھی اس کے ذکر کو بھولتے نہیں، اپنے آپ کو اس کے ذکر سے محروم نہیں کرتے، اللہ انہی سے خوش رہتا ہے. بے شک بے شک، صحیح فرمانے. اولیاء کا حال کیا ہے؟ کیا حال ہے ان کا حال یہ ہے کہ بہت سے اولیاء کی تاریخ تو یہ انہوں نے سانس تک لینا بند کر دیا، سانس بھی نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ اب ذکر مولا میں یہ سانس بھی خلل واقع کر رہی ہے. سانس اب تیرا بھی رابطہ توڑ دیں گے، ہر وقت اپنے آپ کو ذکر مولا میں مٹا دیں گے. جب ذکر مولا میں انہوں نے فنا کر دیا تو اللہ نے اسے ولایت کی منزل پہ فائز کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. فرشتے سے رب نے فرمایا، وہ فرشتے میرا ایک خلیل ہے جو ہر وقت میرے ذکر میں مست رہتا ہے. جانتا ہے؟ عرض کرتا مولا کون ہے تیرا خلیل؟ ابراہیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار کے دادا ہے، سرکار کے دادا ہے حضرت ابراہیم. میرا خلیل میرے ذکر میں مست رہتا ہے. اچھا عشق وہی ہے جو محبوب کو کبھی نہ بھولے. بے شک. زور سے بولیے سبحان اللہ. عشق وہی ہے جو محبوب کو کبھی نہ بھولے، نہ بھولے. ہر وقت اللہ اللہ. فرشتہ عرض کرتا مولا ہم بھی تو تیری حمد بیان کرتے، ہم بھی تو تیرا ذکر کرتے، تو نے خلیل اسے بنا دیا.
ہاں ہاں ذکر تم بھی کرتے ہو، ذکر وہ بھی کرتا ہے، مگر تمہارے اور اس کے ذکر میں فرق ہے، اسی لیے تو اسے خلیل بنایا ہے۔ وہ دنیا کے کانٹوں میں رہ کے بھی فرشتوں، میں نے اسے نفس بھی دیا، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اسے نیند بھی آتی ہے، اسے کھانا بھی چاہیے، اسے پانی بھی چاہیے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد بھی فرشتوں وہ کبھی میرے ذکر سے دور نہیں ہوا۔ اس کی سانسیں کم چلتی ہیں، میرا ذکر زیادہ چلتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سانسیں کم چلتی ہیں، ذکر زیادہ چلتا ہے۔ عادت ڈالو ذکر کی اس کے۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس بیٹھے کوئی تمہاری خالی تمہاری گفتگو سے سمجھ جائے یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، انداز ہم نے چینج کر لیے۔ انسان سوچتا اپنی گفتگو میں جتنے ہارڈ ورڈ لے آؤں، انگلش کے ورڈ لے آؤں، ایکچولی فیکچولی لے آؤں، اتنے لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ نہیں، اپنی گفتگو میں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ، آئے آئے تاکہ سمجھنے والا تو اس سے بات کرنے والا سمجھے یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ او فرشتے، میرے ابراہیم کی سانسیں کم ہیں اور میرا ذکر زیادہ ہے۔ فرشتہ عرض کرنے لگا مولا اگر تیری اجازت ہو تو تیرے ابراہیم کا امتحان ہم بھی لینا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، محبوب جتنا بڑا ہوتا ہے امتحان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، جتنا بڑا محبوب ہوا امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اتنا ہی بڑا۔ جتنی بڑی ڈگری ایگزام اتنا بڑا۔ توجہ کرنا، جتنی بڑی آئی ایس آئی پی ایس کا ہائی اسکول والوں کی طرح تھوڑی نا امتحان دیں گے، ان کا جتنی بڑی ڈگری امتحان بڑا۔ ابراہیم ڈگری بڑی ہے، خلیل اللہ ہے، اس لیے امتحان بھی بڑا۔ بہت امتحان دیے، کبھی بیٹے کے گلی پہ چھری چلانا پڑی، کبھی بیٹے کو بے آب و گیا زمین میں چھوڑنا پڑا، لیکن یہاں فرشتہ عرض کرتا مولا میں امتحان لینا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ جا تجھے اجازت ہے، جا کے میرے خلیل کا امتحان لے۔ او لوگوں ذرا غور کرو، فرشتہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آیا امتحان لینے کے لیے۔ حضرت ابراہیم گھر میں نہیں ہے، حضرت ابراہیم بستی میں نہیں ہے، حضرت ابراہیم جنگل میں صحرا میں بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے بکریاں چرا رہی ہیں۔ بہت ساری بکریاں حضرت ابراہیم کے پاس ہے اور صحرا میں بکریاں چر رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم بکریوں سے بے نیاز ہو کے اپنے محبوب حقیقی کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، بس یاد کر۔ فرشتہ آیا انسانی شکل میں۔ توجہ، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اکثر فرشتہ انبیاء کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آیا کرتا ہے، انسانی شکل میں امتحان لیں گے۔ حضرت ابراہیم کی بکریاں چر رہی ہیں، حضرت ابراہیم اللہ، ایک ہم ہیں وہ بکریاں چرا رہے ہیں تو بکریوں سے ہٹ کر اللہ اللہ۔ یہاں تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھیت میں کیا ہو رہا ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ اور ساری باتیں جو کبھی یاد نہ آئیں وہ نماز میں یاد آئیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، جو کبھی یاد نہ آئے وہ نماز میں یاد آئی۔ ہائے ہائے ہائے، بکری چرانا ایک دنیا داری ہے، یہ دنیا داری میں ہو کر بھی بکریوں سے بے نیاز ہو کے اللہ اللہ اللہ، فرشتہ آ گیا امتحان لیں گے۔ اب امتحان کیا لیں؟ یہ تو ذکر خدا سے غافل نہیں، یہ تو اللہ اللہ کیے چلے جا رہا، اب اس کا امتحان کہاں سے لیں؟ فرشتہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں سوچنے لگا اب امتحان اسی کی زبان میں لیں گے۔ یہ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کا نام بڑا پیارا ہے، لاؤ اپنی زبان سے اس کے خدا کو پکار کے دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ ابراہیم کو خدا کا نام ہماری زبان سے کتنا پیارا لگے گا۔ فرشتہ جھوما، اور جھومنے کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر پکارنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب رب کا نام لیا حضرت ابراہیم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ کوئی آنے والا انسان ہے، میرے رب کو پکار کے جا رہا ہے، دامن پکڑ لیا
دیا، او اجنبی جانے والے کہاں جا رہا ہے؟ تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بڑا پیارا لگا، ایسے نہ جا۔ جاتے جاتے یہ نام ایک بار اور سناتا چلا جا، تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بڑا پیارا لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار سنا دے، بڑا پیارا لگا۔ ہائے ہائے، اب فرشتہ یہی لانا چاہتا تھا، اسی موڑ پر آ گئے۔ یہ نام سنانے نہیں، امتحان لینے آیا۔ کہنے لگا ابراہیم یہ تو اپنی مرضی سے ہم نے سنا دیا، تو کہتا ہے کہ میرے محبوب کا نام سناؤں گا، لیکن فری میں نہیں دو گے کیا؟ فری میں نہیں دو گے کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بات دینے کی کرتا ہے، میرے محبوب کا نام سنا دے، جتنی بکریاں ہیں نا اس کا آدھا ریبڑ تیرے نام کر دوں گا۔ ہائے ہائے، میرے محبوب کا نام سنا دے، بڑا پیارا لگا۔ اتنا کہا، فرشتے نے کہا سودا منظور، پھر جھوم کے سنایا اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آدھی بکریاں لی اور چلتا بنا۔ حضرت ابراہیم نے پھر دامن پکڑ لیا، آگ تو تو نے لگا دی ہے، دل کی بے قراریاں تو نے بڑھا دیا ہے، دل کے تاروں کو تو نے چھیڑ دیا ہے، اور اس دل کو اب چھیڑ کے جاتا کہاں ہے؟ تو نے جو محبوب کا نام سنایا اتنا پیارا لگا کہ مجھے بکریوں کا افسوس نہیں، تیرے جانے کا افسوس ہے۔ او جانے والے بے قرار چھوڑ کے نہ جا، جانے سے پہلے یہ نام ایک بار اور سناتا چاہتا، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار کہا اب سناؤں گا تو اب کیا دو گے؟ کہا جو آدھی بکریاں بچ گئی ہیں نا وہ بھی تیرے نام کر دوں گا۔ یار زور سے پڑھ دو ذرا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، جنت کے ٹھیکیدار اور دعوے دار ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں التحیات قائد اخیرہ میں امام تھوڑی سی دیر کر دے تو پوری مسجد میں تو کھانسیوں کی آوازیں آنے لگے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، صحیح فرما رہے ہیں کہ جیسے امام بھول گیا ہو، اور تراویح کی نماز میں اگر حافظ قرآن 2 رکوع زیادہ پڑھ دے تو جھگڑا تیار ہے وہی مسجد میں کہ حافظ جی آج ہی ختم ہوگا کیا قرآن؟ ہم مسلمان ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بھی، ہمیں جنت بھی چاہیے۔ میرے بھائی اگر جتنی دیر قرآن تو سن رہا 2 رکوع زیادہ بھی پڑھ دیا تو پھر ہو کیا رہا، اس میں ثواب ہی تو مل رہا نا تجھے، ہے نا میرے بھائی؟ کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو؟ مسجد میں 5 منٹ برداشت نہیں ہے، بگی باغ میں تاش کے پتوں میں IPL کے میچ میں آدھا گھنٹہ نہیں 1 گھنٹہ گزار دیں گے، خرافاتوں میں، لوگوں کی باتوں میں، اور موبائل کھول کے بیٹھ گئے تو فیس بک اور یوٹیوب میں تو گھنٹوں پتہ ہی نہیں چلتے۔ لیکن دل اگر نہیں رکتا تو مسجد میں نہیں رکتا۔ تیرے دل میں اندھیرا زیادہ ہو گیا، اس دل کے اندھیرے کو ختم کر، استغفار کر، لا حول پر، تاکہ تیرے دل کا یہ اندھیرا دور ہو جائے، ذکر خدا میں مزہ آنے لگے۔ کہا آدھی بکریاں بھی دے دوں گا، پھر سنا دے، پھر سنا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جانے لگا کہ ابھی کہاں جاتا ہے، یہ چاہت ختم نہیں ہوئی، ایک بار اور سنا دے۔ فرشتہ عرض کرنے لگا مولا ہم تو امتحان لینے آئے تھے، الٹا ہمارا ہی امتحان ہو گیا، چھوڑتا ہی نہیں، آئیں تو آنے ہی نہیں دیتا۔ ہائے ہائے، ایک
ایک بار اور سنا دے۔ کہا اب کیا دو گے؟ آدھی بکریاں ایک بار میں دے دی، آدھی بکریاں دوسرے بار میں دے دی۔ ابراہیم اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا جملہ اچھے سے نوٹ کرنا، اسے کہتے ہیں مستانہ، اسے کہتے ہیں ذکر الہی میں کھو جانا۔ کہا ساری بکریاں میں نے آدھا آدھا کر کے تمہیں دے دیا ہے، بکریوں کے مالک تم بن گئے ہو۔ بکریوں کے لیے، ان کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہے، تو مجھے اپنی بکریوں کا چرواہا بنا لینا، تو میرے محبوب کا نام سناتے رہنا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا۔ صحابہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی گلفام رضا رام پوری۔ بہت اچھے، سبحان اللہ، ذکر مولا۔ بے شک بے شک۔ یار اس کا ایک حصہ اپنے اندر بھی پیدا کرو۔